اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن بھائیوں، آج میں آپ کو قربانی سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ بتاؤں گی، جسے سن کے آپ کے علم میں اور اضافہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5087، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے 2 سفید سنگ والے دمبوں کی قربانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اور تکبیر کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرتے وقت دونوں دمبوں کے گردنوں کے ایک پہلو پر اپنا پاؤں مبارک رکھا۔ سنن الترمذی کی احادیث نمبر 1493، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ سنن ابن ماجہ کی احادیث نمبر 3149، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں کا کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے اپنے بال اور اپنی خال سے کچھ نہیں چھونا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی احادیث نمبر 3172، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری کو تیز کرنے اور اسے جانوروں سے چھپانے کا حکم دیا، اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی ذبح کرے تو اسے اچھی طرح ذبح کرے تاکہ اس کی جان جلد نکل جائے۔ سنن ابن ماجہ کی احادیث نمبر 3151، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے قربانی کے دن قربانی کر لی، یعنی نماز عید سے پہلے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ کی احادیث نمبر 3155، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، آپ اپنا پاؤں اس کے پٹھے پر رکھے ہوئے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی احادیث نمبر 3138، عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بکریاں عنایت کیں تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھیوں میں قربانی کے لیے تقسیم کر دیا۔ ایک بکری کا بچہ بچ رہا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قربانی تم کر لو۔ سنن ابن ماجہ کی احادیث نمبر 3124، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا قربانی واجب ہے؟ تو جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی ہے اور آپ کے بعد مسلمانوں نے کی ہے، اور یہ سنت جاری ہے۔ سنن ابن ماجہ کی احادیث نمبر 3127، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، تو ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ سنن ابن ماجہ کی احادیث نمبر 3142، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کے کان آگے سے یا پیچھے سے کٹا ہو، یا وہ پھٹا ہو، یا اس میں گول سوراخ ہو، یا ناک، کان اور ہونٹ میں سے کوئی اعضا کٹا ہو۔
سنن ابن ماجہ کی احادیث نمبر 3132، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے نہر کیا اور گائیں کو بھی 7 آدمیوں کی طرف سے۔ سنن النسائی کی احادیث نمبر 4428، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے روکا ہے۔ جی تو بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔